پھر فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو راہ بھولا ہوا پایا اور ہم نے آپ کو راہ دکھایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام باہر نکلے اور آپ کی عمر چونکہ چھوٹی تھی تو آپ راستہ بھول گئے۔ ابو جہل نے دیکھا، اس نے کہا یہ ہے تو میرے رشتہ داروں کا بچہ، یہ کہاں پھر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹنی پہ میرے ساتھ بیٹھو۔ اونٹنی پہ اس نے ساتھ بٹھایا تو اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بڑا حیران۔ ایک دو دفعہ کے بعد اس نے کہا اچھا تم آگے بیٹھو۔ جب آگے بٹھایا تو اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ اب ابو جہل اندر اندر متاثر تو بڑا ہوا، مگر اس کے دل میں بغض تھا۔ وہ آپ کو آپ کے دادا کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بچہ گم ہو گیا تھا، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون تک پہنچا دیا، نبی علیہ السلام کو ابو جہل کے ذریعے آپ کے دادا تک پہنچا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بے سر و سامان پایا اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس نہ کوئی جائیداد تھی، نہ زراعت تھی، نہ کوئی سونا چاندی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت غریب غربت تھی شروع میں، مگر اللہ نے مہربانی کی کہ مکہ مکرمہ کی تاجر عورت جس سے شادی کرنے کے لیے بڑے بڑے تاجر لوگ تمنا کرتے تھے، اس نے خود نبی علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھجوایا اور نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا اپنے چچا کے مشورے سے۔ پھر اس نے اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا۔ اندازہ کرو کہ جو بندہ آج مکہ کا سب سے غریب آدمی تھا، وہ اگلے ہی دن مکہ کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ اس مال نے نبی علیہ السلام کو بہت فائدہ دیا، مگر نبی علیہ السلام مال کو اپنے پاس تو نہیں رکھتے تھے، اللہ کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر لانو کو ساتھ ملا دیا۔ ابو بکر صدیق لانو کی 2 دکانیں تھیں، تاجر تھے، انہوں نے اپنی دکانوں کو خوب جو ہے استعمال کیا اور نبی علیہ السلام پر خرچ کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ جہاد کے لیے چیز لاؤ، تو عمر لانو فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت اچھا مال تھا، میں نے کہا ہر دفعہ ابو بکر مجھ سے بڑھ جاتا ہے، آج میں ابو بکر کو بڑھنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ میں گھر آیا، آدھا مال گھر کے لیے رکھا اور آدھا مال لیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر لانو تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اپنا سب کچھ انہوں نے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور نبی علیہ السلام اس بات پر اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام احسان کا بدلہ چکانے میں کتنی زیادہ احتیاط فرماتے تھے، مگر احسان کرنے والے نے بھی حد کر دی کہ نبی علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔
हैं।